الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو محرم الحرام جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج غالباً 6 تاریخ ہے محرم الحرام کی۔ محرم یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اسلام میں کسی دن کے شروع ہونے کے لیے، کسی مہینے کے شروع ہونے کے لیے، کسی سال کے شروع ہونے کے لیے جشن منانا، خوشیاں منانا، یہ اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ جو لوگ اپنی آخرت سے غافل ہیں، جو اپنی قبر سے غافل ہیں، انہی لوگوں کے لیے یہ چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں کہ جیسے ہی ایک سال گزر جائے تو دوسرا سال شروع ہونے سے پہلے رات کے 12-1 بجے وہ جشن مناتے ہیں، گئے پچھلے سال کو اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ اگر اس سال کے اندر جو گزرا ہوا سال ہے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس سال کی برائیاں نئے سال کے شروع ہونے پر کر لیتے ہیں، اور نیا سال جیسا ہی شروع ہوتا ہے امیدیں یہ لگائے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ سال ہمارے ساتھ بھلائی کا ہوگا، ہمارے ساتھ نفع کا ہوگا، ہم اس سال کے اندر نقصان میں نہیں جائیں گے، یہ امیدیں باندھ کر نیا سال شروع کرتے ہیں۔ پھر وہی روٹین ہوتا ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، پھر یہ سال ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا سال نیا شروع ہوتا ہے، پھر جشن مناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھے کہ یہ لوگ یا تو پاگل ہیں یا تو بیوقوف ہیں۔ تو میرے بھائیو، نیا سال کا شروع ہونے کا اگر جشن منانا ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے مناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم فرماتے کہ تمہارا 1 سال گزر چکا ہے، اب دوسرا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس لیے تم اپنا جشن منایا کرو۔ لیکن میرے بھائیو، اسلام کے اندر کسی مہینے کے ختم ہونے پر یا کسی سال کے ختم اور شروع ہونے پر کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ اس کے اندر یہ خوشیاں منایا جائے، بلکہ یہ بات ملتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی موت پر اتنا بھروسہ مت رکھا کرو۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک طرف سلام پھیرا ہے،
دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، اتنا بھی بھروسہ نہ رکھو۔ یہ تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن عیسائیت، یہودیت پوری دنیا کے اندر غالب ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو کر لوگ عیسائیت کے دامن میں جا گھسے ہیں، مسلمان ہو کر یہودیت کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، ان کے طور و طریقے میں جا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں یہودی اور عیسائیوں کے لیے دنیا ہی جنت ہے، وہ سب کچھ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان ان کے پیچھے پیچھے چل کر یا تو نئے سال پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج مجھے خوشی ہونا چاہیے، آج کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، جو کوئی سال کے پہلے دن کے اندر خوش رہے گا سارا سال خوش رہے گا، سال کے پہلے دن غم رہے گا سارا سال غم رہے گا۔ یہ اس طرح کی بیہودہ باتیں گھڑ کر لوگ اس دن نئے نئے کپڑے پہن کر اور خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط اور یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کا اب ہم لوگ اس طرح صاف کھول کر بات کیے تو کچھ لوگ اسلام میں اتنا ڈوب چکے ہیں، محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد وہ وہی ہیپی نیو ایئر جو دسمبر کے ختم ہونے پر جنوری کے شروع ہونے پر وہ وش کرتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ ایسے یعنی انبھکت مسلمان بھی ہو چکے ہیں جو جیسے ہی محرم الحرام کا نیا چاند دیکھ لیتے ہیں وش یو ہیپی نیو ایئر محرم الحرام، اس طرح ڈالنا شروع کر دیے، اس طرح سمجھنا شروع کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سارے دن اللہ نے بنائے، سارا سال اللہ نے بنایا، سارے مہینے اللہ نے بنائے۔ جب اللہ بناتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں کوئی نیا سال کوئی پرانا سال نہیں، وہی سورج نکلتا ہے وہی سورج ڈوبتا ہے، وہی رات ہوتی ہے وہی دن ہوتا ہے، سب کچھ جیسا چلتا ہے ویسا ہی چلتا ہے۔ نیا سال آنے کی وجہ سے کوئی خوشبو والی ہوا نہیں آتی، نیا سال آنے کی وجہ سے ہماری عمر میں ایک سال گھٹاؤ نہیں ہوتا، نیا سال آنے کی وجہ سے 1 کروڑ روپے مل نہیں جاتے، نیا سال آنے کی وجہ سے ہماری خوشیوں میں اضافہ ہو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نیا سال نہیں ہے بلکہ انسان پرانا ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی زندگی سے سال ختم ہوتے ہوئے جاتے ہیں یہ نئے سال میں داخل نہیں ہوتا بلکہ یہ پرانا ہوتا ہوا چلا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور قبر کے لیے ایک ایک دن ایک ایک سال بھی قریب ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے چاہے جتنے سال بھی گزر جائے فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، ہم ایک اور سال اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ سے ملنے کے قریب ہو گئے، قبر کے قریب ہو گئے، یہ فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیا سال پرانا سال، نیا مہینہ پرانا مہینہ، یہ سب کے سب مسلمان اور اسلام کے خلاف ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کی فضیلت، 4 مہینوں کی فضیلت آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے 4 مہینوں کی فضیلت رکھ دی ہے، قیامت تک یہ فضیلت رہے گی۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ رجب جو شعبان اور رمضان کے پہلے آتا ہے، رمضان کے قریب میں جو رجب کا مہینہ آتا ہے وہ اشہر حرم میں داخل ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو چنا کہ سارے سال کے اندر ایک مہینہ رمضان کو چنا، یہ فضیلت والا مہینہ، اور سارے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو چنا، ساری راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چنا، اور اسی طریقے سے سارے مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے کے اندر اللہ نے 4 مہینوں کو اشہر حرم فرمایا۔ اشہر حرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ 4 مہینے بڑے ہی بابرکت باعظمت مہینے ہیں۔ اسی لیے محرم الحرام کی بھی وہی فضیلت ہے جو 4 مہینوں کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان
شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزے ہیں۔ محرم کے اندر ایک روزہ یا دو روزہ، تین روزہ، چار روزہ، جتنی بھی اللہ نے طاقت دی ہے جو کوئی آدمی رکھتا ہے، واقعتاً وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہی باعزت باعظمت سمجھا جائے گا اور اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی لیے محرم کی فضیلت، ذی قعدہ کی فضیلت، ذی الحجہ کی فضیلت اور اسی طرح رجب کی فضیلت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے قریش مکہ بھی ان مہینوں کو بڑا محترم سمجھتے تھے۔ ان مہینوں میں ایک دوسرے سے لڑتے بھی نہیں تھے، ان مہینوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ پہلے زمانے کے اندر جتنے انبیاء آئے ہیں وہ انبیاء بھی ان مہینوں میں بڑا ہی احترام والا مہینہ سمجھتے تھے، ان مہینوں کو محترم سمجھتے تھے۔ تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں بڑے محترم، اسی لیے محرم کے روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد فضیلت والے روزے فرمایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، محرم کے اندر عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ گویا پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرما دیا تو عاشورے کے روزے کو فرضیت سے ہٹا دیا اور مستحب قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ آپ کو نبوت دیے جانے سے پہلے کفار مکہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی مدینے کے اندر زیادہ تھے اور یہودی یہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور یہ دن ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو ڈبا دیا، اس کے لشکر کو ڈبا دیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک یہودی اس دن کو نجات جس دن فرعون اور بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اس دن کو بابرکت سمجھ کر یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ آپ بھی روزہ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں ان لوگوں کے مقابل میں، آپ بھی روزہ رکھیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک تھی اس وقت تک روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ تذکرہ کیا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ یہودیوں کے دین اور ہمارے دین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل فرق ہے، ان کے دین اور ہمارے دین کے درمیان بالکل فرق ہے۔ اس سال ہم 1 روزہ رکھے نا، جب اگلا سال آئے گا تو تم اس 10 روزے کے ساتھ 1 روزے کا اضافہ کر لو، یا تو 9ویں تاریخ کا اضافہ کر لو یا تو 11ویں تاریخ کا اضافہ کر لو، 9-10 روزہ رکھ لو یا 10-11 روزہ رکھ۔ تو میرے بھائیوں، یہودی عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اللہ کے لیے، نبی کو نہیں مانتے تھے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسلام کے اندر سب سے اہم بات، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تبھی مسلمان کہلائیں گے، تبھی مومن کہلائیں گے۔ ورنہ وہ سارے پیغمبروں کو مانے لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانے تو وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ بلکہ کفر کے زمرے میں داخل ہوں گے، وہ کافر ہوں گے۔ تو اب یہ لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے ڈیفرنٹ کرنے کو کہا، ان سے الگ طریقہ اپنانے کو کہا۔
کہ ایک اور روزے کا اضافہ کر لو. تو جب عبادات میں کسی یہودیوں کے طریقے پر چلنے کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، شریعت نے اجازت نہیں دی، آج کل ہم لوگ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا طور و طریقہ، ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں، سب کا سب یہودیوں کے طریقے پر ہو رہا ہے. ہم داڑھی بھی کٹائیں، داڑھی بھی منڈائیں، پینٹ شرٹ کا لباس بھی پہنے، ٹخنوں سے نیچے جھاڑنے والی پینٹ بھی پہنے، بال بھی یہودیوں کے طریقے پر، اور اسی طریقے سے رہنا سہنا، چلن پھرن، فیشن، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ سب کے سب یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں. کیا کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش ملے گی؟ ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کے بجائے یہودیوں کے طریقے پر چل رہا ہے. کیا کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ غور کر کے دیکھو میرے بھائیو، روزہ اللہ کی ایک عبادت ہے، اس میں بھی یہودیوں کے طریقوں کے خلاف کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، تو پھر ہمارا تمہارا طریقہ دیکھتے تو اللہ کے نبی کیا بولتے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جب آئے گا تو ہم 10ویں روزے کے ساتھ ایک اور روزہ اضافہ کر لیں گے. تو پھر اگلا سال آیا تو اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے. اگلا سال آیا تو ربیع الاول، جیسے محرم گزرا، محرم کے بعد سفر آیا، سفر کے بعد ربیع الاول آیا، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ہم تک یہ بات پہنچائیے کہ اگر محرم کے روزوں میں 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہو تو ایک روزے کا اضافہ کر لو، چاہے 9 کا اضافہ کر لو، چاہے 10 کا اضافہ کر لو. تیسری چیز، محرم الحرام کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ جو کوئی آدمی 10ویں دن 10ویں روزے کو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، یعنی خوب کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا سال وہ رزق کی تنگی سے محفوظ ہوگا. اب جو روزی کے معاملے میں پریشان ہیں سوچتے رہیں گے ابا 10ویں دن آ کر خوب کھلا لا ان کو، پھر 11واں دن نمازہ چھوڑ ڈالے، 12واں دن فلمہ دیکھے، گانے سنے، سود کا مال لا کر کھائے، بینکوں سے تعلق رکھ کر لون لے کر اپنا کاروبار کرے، LIC میں اپنا پیسہ ڈال کر اللہ کے اوپر بھروسہ کیے بغیر کہ یہ LIC کا پیسہ ہمیں بچائے گا، اسے LIC میں پیسے ڈال کر بھر کر پھر واپس لیے، اور اس طرح کے حرام کام کرے. 10واں دن کا روزہ تھا، 10ویں دن روزہ رکھ لیے، اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کیے اور بھروسہ رکھ لیے کہ پورا سال ہم روزی سے تنگی نہیں رہے گی. میرے بھائیوں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن چیزوں کے کرنے سے روزی میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، وہ کاما کرتے ہوئے ایسی فضیلت والی چیزوں کو کرے، چاہے وہ سارا خزانہ اپنے گھر والوں کو کھلا دے، لیکن گناہوں کی نحوست سے جو روزی پر تنگی آتی ہے وہ آ کر ہی رہے گی. فضیلت کی چیز کوئی بتا دے تو لوگ بہت جلد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لوگ اسے بازو رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. روزی میں برکت آئے گی، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے ناتا نہ کاٹو، رشتہ داروں کو جوڑو، روزی میں برکت آئے گی. اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، روزی میں برکت آئے گی. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، روزی میں برکت آئے گی. اپنے آنکھ سے کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، نہ عورت کی طرف، نہ فلموں کی طرف، نہ پوسٹروں کی طرف، نہ کسی غیر محرم لڑکی کی طرف، روزی میں برکت آئے گی. اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، روزی میں برکت آئے گی. کسی کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، روزی میں برکت آئے گی. سود کا مال کھانا چھوڑ دو، روزی میں برکت آئے گی. کسی کو دغا بازی سے کسی کی زمین ہڑپ کرنا چھوڑ دو، روزی میں برکت آئے گی.
پڑوسیوں سے لڑنا چھوڑ دو، روزی میں برکت آئے گی، اور زکات ادا کرتے رہا کرو، روزی میں برکت آئے گی، تہجد پڑھا کرو، روزی میں برکت آئے گی، اللہ سے کثرت سے دعائیں کیا کرو، روزی میں برکت آئے گی، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، روزی میں برکت آئے گی۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں جس کے اندر اللہ نے روزی میں برکت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، میں نے جتنے اعمال آپ کے سامنے گنوائے ہیں، کیا ہم ان اعمال کو کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ تو میرا حال حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم کے دن جو بندہ اپنے گھر والوں پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے سال بھر روزی کی تنگی سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، بشرطے کہ ان کاموں سے بچ کر اعمال میں جڑ کر یہ کریں گے تو پھر وہ بندہ سوچے گا کہ واقعاً اللہ نے مجھے روزی عطا فرمائی ہے۔ اور محرم الحرام کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، ہم لوگوں نے کرنے کے کام کرو بولے تو وہ چھوڑ ڈالے۔ روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول کا حکم ہے، روزہ چھوڑ دیے۔ اس کے اندر عبادات کا حکم دیا گیا ہے کہ محرم کا مہینہ بھی اللہ کی نگاہ میں بڑا بابرکت مہینہ ہے، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ 10ویں محرم کو جو فضیلت ملی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر نہیں۔ 10ویں محرم جیسے ہی بولتے ہیں ہمارا پورا ذہن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف چلے جاتا ہے، حالانکہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی یہ مہینے کی حرمت اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ نے رکھ دیا ہے، اس مہینے کی عظمت اللہ کی نگاہ میں ہے۔ تو ہم لوگوں کا ذہن ایسا ہی بنا دیا گیا، 10ویں محرم بولے تو اس کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، اللہ نے حضرت حسین کو شہادت اسی 10ویں تاریخ کو عطا فرمایا ہے۔ ان کی شہادت کی بنیاد پر یہ فضیلت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، واقعتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ لوگ کیوں شہادت ہوئی ہے، کس وجہ سے شہادت ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھول گئے۔ بس ان پر ظلم ہوا ہے، یزید نے ان کو قتل کروایا ہے، ابن زیاد نے اپنے لشکر کے ذریعے سے ظالمانہ رویہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ بس اتنا ہی معلوم ہے کس کے لیے کیا ہے۔ حضرت حسین کیوں اپنے سارے خاندان کو لے جا کر شہادت کی موت انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو محرم کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھنا شروع کر دیے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی نگاہ میں، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ کی نگاہ میں باعزت ہیں، اس میں محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ لوگ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے اسے غم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں، اسے نحوست کا مہینہ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہی چاند نظر آئے اس کے اندر شادی بیاہ بھی کرنا چھوڑ دیتے۔ کئی کو محرم کے مہینے کے اندر شادیاں کرے بولے تو ساری مصیبتیں و منحوسیت لگ جاتی، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے مہینہ منحوس ہو جائے، کسی کی شہادت کی وجہ سے دن منحوس ہو جائے، تو پھر جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے، اور جنگ احد کے اندر اپنے پیارے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جن کو کافروں نے مسلح کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے ٹکڑے بنا کر ہار پہنا گیا، ان کا کلیجہ چبایا گیا، ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کے ناک کان کو الگ کر دیا گیا۔ اگر یہ دن منحوس ہوتا
یہ مہینہ منحوس ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے جس سال جنگ احد ہوئی ہے، جس سال میرے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، وہ سال تم لوگ شادیاں نہ کرو، وہ سال تم غم کا مناؤ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سال کو غم کا سال منایا، نہ اس دن کو غم کا دن منایا، لیکن لوگ کیا کر لیے؟ شیعہ ایک مذہب ہے، شیعہ ایک گروہ ہے، وہ ظالم ہے حضرت حسین کے، وہ حضرت علی کا لیبل لگا کر حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسین کو قتل کروانے والے یہی شیعہ ہیں۔ ان لوگوں نے جب امت کو دیکھا کہ امت اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتی ہے، امت اللہ کے نبی کے گھر والوں سے سچی محبت کرتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی کے گھر والے جس دن شہید ہوئے ہیں اس دن کیسے ان کو ورغلا کر خوشیوں میں ڈال دیا جائے، کیسے ان کو دھوکہ دیا جائے۔ ہمارے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، ولادت نہیں۔ آپ انتقال ہوئے، سب لوگوں کا اتفاق ہے آپ کی وفات 12 ربیع الاول۔ اب دشمنان رسول نے کیا کیا؟ لوگوں کو خوشی کرنے کا موقع دے دے، میلاد کے نام پر خوشیاں منانے کا موقع۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا اس دن رجب کے کنڈوں کے ذریعے خوشیاں منانے کا موقع۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، تو اب خوشیاں مناؤ۔ کون خوشیاں منانے والے؟ ماتم کے نام پر پنجے لے کر ناچنے والے، ماتم کے نام پر کھوپرے کی بٹیاں جلا کر اسے نیزے میں رکھ کر اچھلنے والے، ناچنے والے، اور باجا بینڈ کے ذریعے سے لوگوں کی نیند حرام کر کے اس کو دین سمجھنے والے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماتم منا رہے۔ کیا ماتم؟ کس کا ماتم منا رہے ہیں؟ آپ کو دین سے کیا واسطہ؟ اگر تم مسلمان ہوتے، واقعتاً تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ تمہاری صحیح محبت ہوتی، تو پھر ڈول باجے نہیں ہوتے تمہارے پاس۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کیا صحابہ ڈول مار لے کے آئے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ظالموں نے کیا کیا؟ آپ کے جسم سے آپ کے سر کو جدا کیا، نیزے میں چبایا، چبا کر سارے کوفے کے اندر ڈول باجے کے ذریعے ناچنے کے ذریعے جشن منایا، اور یہ کہتے ہوئے پھرے ہم نے ان کو قتل کر دیا، ان کو ختم کر دیا، جشن منایا گیا کوفے کے اندر۔ اسی طریقے کا فالو کرتے ہوئے آج نام نہاد مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ تو شیعہ کے دوسرے شیعہ سے پیدا ہونے والے لوگ یہ لوگ ہیں، یہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تو وہ ہے جو حضرت حسین کی شہادت کو تسلیم کرنے والا، اور شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، شہادت کوئی غم اور رنج کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر شہادت غم اور رنج کرنے کی چیز ہوتی تو پھر حضرت عمر شہادت کی دعا کئی کو مانتے، صحابہ شہادت کی دعا کئی کو مانگتے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ شہادت کی موت تو یہ باعزت موت ہے، اللہ کی نگاہ میں باعزت موت ہے۔ شہید کا خون حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صرف 2 خطرے ایسے ہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ سارا دنیا کا سمندر جہنم کی آگ پر ڈالیں، جہنم کی آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن 2 خطرے ایسے ہیں جہنم کی آگ کو بجھانے والے۔ ایک وہ خطرہ جو اللہ کے راہ میں جا کر جہاد میں شریک ہو کر دشمنوں سے لڑ کر اپنی جان کی قربانی دینے والا، اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت۔ اگر اس کا خون کا خطرہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ دوسرا وہ خطرہ جو اللہ کے پاس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے رو کر جو آنکھوں سے آنسو نکالنے والا، وہ خطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آئے، لوگ شادیاں بند، شادی خانوں کو چھٹی، شادیوں کو چھٹی، قاضیوں کو چھٹی۔ کہاں کا دین ہے؟
ارے یہ بابرکت مہینے ہیں، اس کے اندر نکاح کرو، برکت آئے گی۔ بڈیاں بول ڈالے انہیں سن لے، مردہ بھی آ کر ایسے ہو گئے، بائکا کیا بولتی کہ ویسا چینوں پیچھے جاتے چھرتینوں، کئی کہ بولے تو غلام بن چکے ہیں عورتوں کے، دل و دماغ سے سوچنا بھول گئے۔ انہوں وہاں آرڈر دیا لے جی یہ مہینے میں شادی نہیں کرے تو کیا کیا کی ہو جاتا، انہیں سن لیا ڈھوا، انہیں سن کر کم از کم کسی عالم سے رابطہ رکھتا اور پوچھتا کیا حضرت یہ مہینے میں شادی کر سکتے نہیں کر سکتے، تو ہر کوئی عالم وہی جواب دیتا، شادی کے لیے محرم دیکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے غیرہ دیکھتی۔ سیم ایسا ہو گیا مسلمانہ بھی، یہ مہینے میں شادی کرنا نہیں، وہ مہینے میں شادی کرنا نہیں، جیسے غیر لوگ آ کر اسی طرح کرتے، یہ وقت اچھا ہے 3 بجے شادی رکھ ڈالو، یہ وقت اچھا ہے، یہ وقت اچھا نہیں ہے، اس میں کیا کی گڑبڑ ہے سر کا ہے، وقت تو برا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو بلکہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے اندر نہ کوئی شادی سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، نہ صحابہ نے منع فرمایا ہے، نہ تابعین سے، نہ کوئی یہ مہینہ منحوس ہے۔ جو کوئی اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے گویا وہ قرآن کے حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ دوسری چیز، اس مہینے کے اندر لوگ گوشت کھانا چھوڑاؤ نہیں، مدن پلی میں کھاتے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، عام جگہ جہاں پر یہ محرم ناچنے والے ہوتے، دیکھو قوالیاں لگا کو ناچ کو لوگوں کی نیند حرام کر ڈال کو، بیچارے جو بوڑھے ہوتے ان کی نیند حرام، کیا بولے تم منتہ مانگنا، وہ پنجے اوپر منتہ مانگ لو، تم نہ اولاد ہوتی نہیں کیا، انہیں ناچنے والا داڑھی منڈو ہوتا ہے، کبھی زندگی میں فرض نماز نہیں پڑھا، حرام خور ہوتا ہے، سود کا مال کھا کر پنجے لے کر ناچ دیا، بولے تو اسے لوگ اسے پوتر سمجھتے ہیں، جا کر منتیں مانگ لو تمہارا بچہ ہو جائے گا۔ جا کر دیکھو ان کے چہرے کے اندر تھوڑی سی نورانیت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مذاق کرنے والے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ لوگ کبھی زندگی میں اوپر نہیں آتے، نہ دنیا کے اندر یہ لوگ ترقی کر سکتے، نہ آخرت کے اندر ترقی کر سکتے، نہ دنیا کے اندر یہ لوگ کامیاب ہو سکتے، آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے اندر جا کر دیکھو جتنے لوگوں نے ایسے پنجے پر اپنا پیسہ خرچ کیا، وہ لوگ روڈ پر آ کے رہ گئے، ذلیل ہو گئے، بھکاری بن گئے، اور ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں رہی، ذلیل ہو کر زندگی گزارے۔ جا کر دیکھو ہم مسلمانوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے، کتنے نوجوان ایسے ٹھولے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایسی جماعتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جو کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نواز رسول ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا مذاق اڑانے والا دنیا کے اندر چین سے زندگی گزارے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی لاٹھی اس پر برسنے والی ہے، اللہ کا عذاب اس پر آنے والا ہے۔ ایک اور چیز، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے کالے کپڑے لوگ پہننا شروع کر دیتے، گوشت کھانا ختم کر دیتے۔ نہیں، ماتم، کئی کا ماتم، کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ کیا شیعہ کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں؟ شیعہ تو اللہ کے نبی کی صحیح قدر نہیں کرتے، صحابہ کو گالیاں دینے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والے، حضرت عمر کو گالیاں دینے والے، حضرت عثمان کو گالیاں دینے والے، حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دینے والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والے، ان شیعہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں لوگ۔ کالے کپڑے پہننا اور گوشت نہ کھانا، شادیاں نہ کرنا، اور عجیب سے بات یہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں آرس نوسر نئے رہتی، شادی ہو کو 1-2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، یہ بڑیاں زبردستی جا کو اس کے شوہر کے پاس سے ان کی بچی کو کھینچ کر لا لیتے۔ ہاں نہیں مل رہا بھائی، کیا جی ایسا بولے تو نہیں، محرم کے اندر میاں بیوی ایک جگہ نہیں رہنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرد کی اجازت کے بغیر اگر اس کی بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ باہر رہتی ہے، اس کی رضامندی نہیں، شوہر کی رضامندی کے بغیر اس کی بیوی باہر چلی جاتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتی
اس وقت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اب بیچارہ انہیں نیا نوشو فون کرتا, بھیج ڈالو ذرا ارجنٹ کام ہے. نہیں یہ تیزاں کہتے, اس میں آنا نہیں کہتے, یہ محرم کہتے, اس میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنا ہے, تمہارا باپ بولا ہے یا تمہارا دادا بول کر مرے ہیں, کون بول کر مرے ہیں؟ کیا قرآن مجید کے اندر یہ بات ملتی ہے یا اللہ کے رسول بول کر گئے ہیں یا صحابہ بول کر گئے ہیں؟ بس یہ اندھی کہانیاں, یہ جھوٹی کہانیاں لوگوں کو ورغلانے کے لیے میاں بیوی آپس میں جب تک مل کر رہتے ہیں جب تک تو ٹھیک ہے, جب زبردستی ان کو جدا کر دیا جاتا ہے, اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت جب تک وہ واپس نہیں آتی. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات میں بستر کی طرف بلائے اور بیوی انکار کر دے اور سو جائے, صبح تک فرشتے اس بیوی پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اتنا بڑا وبال ہے. تم بوڑھیاں کون ہو جو اس کے شوہر سے اس کی بیوی کو جدا کرنے والی؟ ماں باپ بھی, اس بچی کے ماں باپ بھی اپنی بچی کو بلا کر لے جانا چاہے, شوہر کی اجازت کے بغیر لے جا نہیں سکتے. شوہر اجازت دیا تبھی لے جا سکتے ہیں, شوہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ بھی آ کر کہے کہ اپنی بچی کو بھیجو, اگر شوہر انکار کر دے میں نہیں بھیجتا, خاموشی سے چلا جانا چاہیے. اگر زبردستی لے کر جائے شوہر کی رضامندی کے بغیر تو مجرم ظالم ماں باپ بھی رہیں گے اور وہ اس کی بیوی بھی رہے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ ڈھونگ مچانا چھوڑ دو, چوبے پکا کر کھلوانا, چوبے پکانا اور اس مہینے کے اندر طرح طرح کے خرافات کرنا اور لوگوں کو یہ سمجھانا کہ تم فلاں جگہ منت مانگ لو, فلاں جگہ تم شریک ہو جاؤ, ڈول باجے میں شریک ہو جاؤ, وہاں اچھے اچھے دکانیں لگیں گے, ناچنے والوں کے پاس بہت ساری بھیڑ لگے گی, لوگ دیکھ کر فلاں کے آنگ میں حضرت حسین آئیں گے, فلاں کے آنگ میں ان کے بیٹے آئیں گے, ان کے نواسے آئیں گے. کون دیکھے؟ کوئی آنگ میں آنے کی چیز ہے کیا؟ محرم ہوتے ہی جہاں جہاں لوگ محرم کرتے ہیں وہاں حضرت حسین 2100 وہاں سب بھی آ جاتی ہیں. ایک حسین کتنے جگہ جائیں گے؟ کون دیکھے حضرت حسین جاتے ہوئے؟ تو میرے بھائیوں, محرم کی اللہ کی نگاہ میں یہی حقیقت ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی نگاہ میں یہ عظمت والا مہینہ ہے. ناچ گانے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں یزید کے پاس گئے تھے؟ یزید حکومت سنبھالنے کے بعد عیاش بن چکا تھا, شریعت کے خلاف کام کر رہا تھا اور ناچ گانوں کی محفلیں سجا رہا تھا. تو حضرت حسین اپنے نانا کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کہ یہ میرے رہتے ہوئے میرے نانا کے دین کو مٹا رہا ہے, اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت حسین اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ گئے اور اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. شہادت کی موت نصیب ہوئی. اور آج کل کے ناچنے والوں کو حضرت حسین دیکھتے اور ایک طرف یزید ہوتا, ایک طرف یہ ناچنے والے, پنجے لے کر ناچنے والے, ڈھول باجے بجانے والے, دو طرف ہوتے تو حضرت حسین کس کی طرف لڑنے کے لیے جاتے؟ یزید کی طرف جاتے یا ان ناچ گانے والوں کی طرف جاتے؟ تو میرے بھائیوں, اسی لیے صحابہ کی جو شہادت ہوتی ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شہادت ہوئی ہے, اور دین کی حفاظت کے لیے جتنے صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں, شہادتیں پیش کی ہیں, وہ کسی دنیاوی لالچ کی بنیاد پر نہیں, کسی دنیاوی مقصد کی بنیاد پر نہیں, اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت اور اللہ کے نبی کے دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. اسے لوگ بنا لیا اپنا دھندا. جیسے ہی محرم آتا ہے چندہ بھی ایسا ہی شروع ہو جاتا ہے, پیسہ بھی ایسا ہی شروع ہو جاتا ہے, نیاز کے ڈبے بھر بھر کر رہ جاتے ہیں. وہ لوگ جو مجاور بن کر اس نیاز کے ڈبوں کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں, سال بھر بھرتے ہیں. نیاز کے ڈبے میں کئی ہزار کئی لاکھ روپے آ جاتے ہیں, سال بھر اسی کے ڈبے کے ذریعے اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے کر کہ یہ 10ویں دن کا یہ ہے, اس کے اندر یہ کام کرنا ہے, کھوپرے کی بٹیاں جلانا ہے. جا کر دیکھو ہمارا بستی کے اندر ایسے ایسے خرافات کرتے ہیں جو غیر مسلم لوگ بھی ایسا نہیں کرتے, جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے شیعہ کے طریقے پر مت چلا کرو, یہودیوں کے طریقے پر مت چلا کرو. یہودیوں تو اللہ کے رسول کے دشمن, اللہ کے نبی کے اہل بیت کے دشمن, صحابہ کے دشمن. ان لوگوں نے عام مسلمانوں کے اندر وہ دشمنی کے گھول پلا دیے, اور مسلمانوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ محرم کیا ہے اصل,
یہ شہادت کیا ہے اصل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کے اندر انتقال ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، عام مسلمانہ بے کام مرد باندے سب ایسے خرافات میں لگ کر اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال شادی ہوئی ہے، 24 گھنٹے میاں بیوی حلال ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، کبھی جدا نہیں کرنا چاہیے۔ جدا کرنے والے اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں، اور محرم کے اندر نکاح نہ کرنے کا عقیدہ رکھنے والے اور منحوسیت ہو جاتی ہے اگر اس مہینے کے اندر نکاح کریں، تو آپ ٹھنڈے دل سے بتائیں جن جن لوگوں کی طلاقیں ہوئی ہیں، جو میاں بیوی آپس میں بچھڑ چکے ہیں، کیا محرم کے اندر ان کے نکاح ہوئے تھے؟ محرم میں نکاح ہوئے تھے؟ تو میرے بھائیوں، نکاح عبادت ہے، عبادت کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے، یہ عبادت ہے، اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے کہ فلاں وقت میں ہی کرنا ہے۔ آپ رات کے 12 بجے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، 4 بجے کر سکتے ہیں، 10 بجے کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو ادا کرنے کے لیے کہ فلاں مہینہ ضروری ہے، فلاں دن ضروری ہے، فلاں وقت ضروری ہے۔ مجھے ایک نکاح میں، ہمارے رشتہ داروں میں، قریب کے رشتہ داروں میں نکاح میں جانا ہوا، نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، کان میں پھونک ڈالا، نوشوں کے باپ کے کان میں پھونک ڈالا، یہ وقت میں نکاح کرو نکاح کرو نکو، یہ راہو کالم شروع ہو گیا ہے۔ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، راہو کالم شروع ہو گیا۔ اب پورے مجمع کو ان لوگوں نے بٹھا دیا کہ بھئی راہو کالم شروع ہو گئے، اب ایک آدھا گھنٹے کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا۔ ایسے گندے عقیدے رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح اور عبادت ہے۔ عبادت کے طریقے سے کریں گے تو وہ نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان سکون رہے گا۔ عبادت کو غیروں کے طریقے سے کریں گے، عبادت کو مشرکوں کے طریقے سے کریں گے، کافروں کے طریقے سے کریں گے، تو پھر اس عبادت کو اللہ واپس کر دیتے ہیں، جاؤ بھائی تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا طریقے سے کیے ہیں؟ جوڑے گھوڑے نہیں آپ کی زندگی میں، ڈیمانڈ نہیں آپ کی زندگی میں، باجے نہیں، ناچ گانا نہیں، ویڈیوگرافی نہیں، اور اسی طریقے سے بے حیائی نہیں، اور اتنے قسم کے پکوان، بچی کو اتنے تولے پیسے، اتنے تولہ سونا ڈالنا، اتنے جوڑے کے پیسے دینا، اتنے یہ چیزیں دینا، بیروا دینا، یہ دینا وہ دینا، جو ڈیمانڈ ہوتا ہے، گاڑی دینا، براسلیٹ دینا، یہ سارے رسم و رواج مشرکوں سے لیے ہوئے اگر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کر رہے ہیں تو پھر وہ نکاح کچھ دنوں کے بعد آپس میں ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو صحابہ کے طریقے پر، سنت طریقے پر سادگی سے نکاح کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے پر نکاح ہو رہا ہے، وہ عبادت اللہ کو قبول بھی ہے۔ اس نکاح کے ہونے کے بعد میاں بیوی میں آپس میں انشاءاللہ اگر تھوڑی بہت آپس میں اختلاف بھی ہو گیا لیکن ٹوٹنے کی نوبت نہیں آئے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے نکاح کا اصل مقصد۔ اس کا تعلق محرم میں کرے تو میاں بیوی میں دراڑ آ جاتا، یہ آ جاتا، یہ سب بہکی باتیں ہیں۔ جتنے لوگوں کی طلاقیں ہوئے ہیں یا تو وہ لوگ جما کر دبا کر پیسہ لیے ہیں، یعنی تو گھوڑے جھوڑے اچھا لیے ہیں، گاڑیاں گیڑیاں دبا کر لیے ہیں، وہی لوگ پریشان ہوتے ہیں 2-3 مہینے کے بعد، نہیں یہ بچی نہ کو، یہ بچہ نہ کو، مجھے ہم ان کو جمتاس نہیں، یہ بچی کیسی کی سمجھے تھے، کیسی کی نکلی، یہ بچہ کیسا کی سمجھے تھے ہمیں، کیسا کی نکلا، اماں نکو با ہمنا یہ رشتہ نکو۔ ذرا دماغ سے سوچتے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے طریقے پر نکاح ہوتے تو پھر یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لاکھوں روپے کھانوں پر خرچ کر دیے، 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑا بہا رہے نکاح کے نام پر، پھر نام کیا لگاتے؟ محرم میں نکاح کرنا نہیں، سفر میں نکاح کرنا نہیں۔
تو بہرحال میرے بھائیو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی، اس لیے کہ سارے مہینے کس نے پیدا کیا؟ محرم کو کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر انگلیاں کر رہے ہو۔ اللہ تو جو محرم کو بنایا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اللہ نے خود کو بھی بنایا، مجھے بھی بنایا ہے، آپ کو بھی بنایا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو بھی بنایا ہے، تو ان کے اندر کب بے برکتی آئی؟ کب یہ لوگ منحوس بنیں گے؟ کب یہ لوگ آ کر کیا ہے منحوس بنیں گے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر انگلیاں اٹھانا، اللہ کی بنائی ہوئی مہینوں پر انگلیاں اٹھانا، گویا اللہ کی طرف انگلیاں بڑھانا ہے کہ اللہ آپ برابر پیدا کریں گے، آپ نظام جو بنائیں یہ برابر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال میرے بھائیو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس کی عظمت کرو، اس کے اندر روزے رکھو، عبادتیں کرو، محرم کے روزے رکھو، یعنی عاشورے کا روزہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لو ساتھ، چاہے 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لو، چاہے 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لو، اور 10ویں تاریخ کے دن روزہ رکھ کر اپنے گھر والوں پر کھلے طور پر خرچ کیا کرو۔ اتنا ہی کام کرنے، ذکر و اذکار میں کثرت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لیا کرو، ذکر و اذکار کے مجلسوں میں شریک ہوا کرو، دینی مجالس میں شریک ہوا کرو، یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرو جی بولے تو یہ سب چھوڑا لے صدق۔ تو اس لیے میرے بھائیوں محرم کی حقیقت اتنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، صحابہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اس سے زیادہ جو لوگ پیش کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے گلیوں کے اندر ایسا کوئی ناچنے والے آئے، اللہ کے واسطے بڑے لوگا جو ریکویسٹ کرو، یہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، اس کے اندر سارے کافر بھی ہیں، سارے ہندو بھائی بھی ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو ہم آ کر کیا کسی کو تکلیف دینا، چاہے مسلمان کو ہو چاہے غیر کو ہو، وہ تکلیف دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، راحت پہنچانے والا مسلمان ہو سکتا ہے، دوسروں کو آرام دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ رات بھر 10-11 بجے تک ڈول باجے مار کر لوگوں کی نیندوں کو حرام کرنا، ناچ گانا کرنا، یہ اسلام کے اندر نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔